اللہ تعالیٰ نے کسی ایرانی، شامی، سعودی یا پاکستانی سے مدد اور نصرت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ان سے کیا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو اللہ کے دین میں اس کی مدد نہیں کرتے، رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے، اور وہ جس دنیا کی طلب میں مرے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہ ہے وہ افتاد جو بحیثیت مجموعی آج قوموں پر ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایسی قوموں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا توکل اللہ کی ذات سے اٹھ جاتا ہے اور وہ خالصتاً اسباب دنیا پر بھروسہ کر کے انہی کی کمی کا رونا روتی رہتی ہیں۔ دویم یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجتماعی طور پر ویسی استغفار کی توفیق عطا نہیں دیتا جیسی سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کو دی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا، اور ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت کے لیے زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے دیا۔ سب سے بد نصیب وہ قومیں ہوتی ہیں جن کے درمیان نیک، تہجد گزار، عابد و زاہد اور جہاد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مومن مسلمانوں کی حمایت کے لیے دعا کرے گا مگر قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اپنی ذات کے لیے اور اپنی پیش آمدہ ضروریات کے لیے دعا کر، میں قبول کروں گا، لیکن عام لوگوں کے حق میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا۔ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ وہ تو رحمان اور رحیم ہے اور اپنے بندوں پر شفیق ہے۔ ہم پر مصیبت اور وبا کیوں مسلط ہو جاتی ہے؟ ہم اپنے ایک حکمران سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے سہانے روح بن جاتا ہے۔ ہم دوسرے کو مسیحا سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی بدتر ثابت ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ جمہوریت دنیا میں سکہ رائج الوقت بن چکا ہے، اسی لیے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے لیے حاکم خود منتخب کرتے ہیں۔ غیر منتخب حکمرانوں کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ ہماری عقل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، خواہ وہ مقامی ہو یا عالمی، وہی ایسے حکمرانوں کو تخت پر بٹھاتی ہے۔ یہ ہے وہ خالص شرک جس نے ہماری آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہت، حکومت یا اختیار دینے کا مکمل اور کلی اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ وہ فرماتا ہے، تو کہہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بتائے گئے اس بنیادی اصول کی وضاحت اس حدیث قدسی سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا جب میرے بندے میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں بادشاہوں کے دلوں کو رحمت اور شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں بادشاہوں کے دلوں کو غضبناکی اور سخت گیرے کی طرف پھیر دیتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو سخت عقوبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ میری بارگاہ میں تضرع جاری کرو تاکہ میں تمہارے ان بادشاہوں کے شر سے تمہیں بچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر برے حکمران مسلط کرنے کے لیے بھی ایک اصول بتاتا ہے جس کی وضاحت خود قرآن پاک میں کی گئی ہے۔ تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ بدترین، ظالم، بددیانت اور نااہل حکمران بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اس طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران مقرر کیے جائیں گے۔ یوں کسی بھی حکمران کے لوگوں پر مسلط کیے جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال کے ساتھ منسلک کر دیا۔
صالحہ اعمال کے بارے میں ایک عمومی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی ایک اعمال صالحہ ہیں۔ عبادات صرف اعمال صالحہ کا ایک حصہ ہیں۔ اعمال صالحہ 3 بنیادی حصوں میں تقسیم ہے: عبادات، اخلاق اور معاملات۔ اخلاق اور معاملات سے محروم عبادت گزار لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، جن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جو طویل سفر کی وجہ سے غبار آلود اور گندی حالت میں ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا اور غذا حرام کی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ آج ہم پوری دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہم پر مسلط کورونا کی آزمائشیں بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہم اس دنیا کے باسی ہیں جہاں مہذب اور غیر مہذب، اخلاق باختہ اور اخلاق یافتہ دونوں اقوام نے اپنے رویوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ بدترین حکمرانوں کی مستحق ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین جمہوریت اور اخلاقیات کا درس دینے والی قوت برطانیہ کا عالم یہ ہوا کہ بی بی سی کی 7 اپریل کی رپورٹ کے مطابق ڈبل روٹی دگنی قیمت پر 3 پاؤنڈ میں، ٹوائلٹ رول 9 پاؤنڈ میں اور سینیٹائزر 15 پاؤنڈ میں فروخت ہوا۔ یہی کیفیت امریکہ اور یورپ کے ممالک میں پیش آئی اور ہمارے پیارے پاکستان میں بھی 1000 والا آکسی میٹر 9000 میں اور 15000 والا آکسیجن سلنڈر 35000 میں بکنے لگا۔ منافع خوری کا کمال دیکھیں کہ ابھی گندم کی کٹائی ہوئی ہے، نئی فصل مارکیٹ میں ہے۔ کبھی ان دنوں گندم بازار میں سرکاری ریٹ سے بھی کم ملا کرتی تھی، مگر منافع خوری کا عالم یہ ہے کہ 1300 روپے من کی بجائے 2000 روپے پر مل رہی ہے۔ ایسے اعمال کے ساتھ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم پر عادل، اہل اور منصف مزاج حاکم مسلط ہوں گے۔ ایسا ہونا اللہ کے اپنے بنائے ہوئے بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے۔ زمین پر کوئی قوم اللہ کی لاڈلی نہیں ہے۔ وہ اس دنیا پر بسنے والی تمام مخلوقات کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے۔ جو بھی قوم بحیثیت مجموعی اللہ کے کنبے پر ظلم کرتی ہیں، ایسی قوم پر اللہ کی ناراضگی اور سزا کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج دنیا ایسے ظالم حکمرانوں سے بھر چکی ہے۔ ظلم اور زیادتی پورے کرۂ ارض کا خوفناک چہرہ ہے۔ ان حالات میں ہمیں معافی کیسے مل سکتی تھی؟ ہمیں تو اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح توبہ کی توفیق سے بھی محروم کر دیا۔ حجاز کے خادمین سے لے کر ملائیشیا اور مراکش تک کسی ایک حکمران کو بھی میرے اللہ نے یہ توفیق عطا نہیں فرمائی کہ وہ اپنی قوموں کو لے کر اجتماعی طور پر اللہ کے حضور معافی طلب کرتا ہے تاکہ ہم پر اللہ کی ناراضگی کم ہوتی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازوں پر قطاریں لگ جاتی۔ ایک ٹولی اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے جاتی تو دوسری باہر منتظر کھڑی ہوتی، لیکن آج اللہ نے یہ توفیق بھی ہم سے چھین لی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ناراضگی ہوگی؟